بارود کے ڈھیر پر سفارتکاری، پاکستان نے کمان سنبھال لی، ایران کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم کا صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، 1 گھنٹے تک کشیدگی کے خاتمے کے لیے تفصیلی بات چیت۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر کو مذاکرات کے لیے سازگار ماحول کے لیے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے عالمی رابطوں سے آگاہ کیا۔ کہا اجتماعی کوششوں سے ہی کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلے گی۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان کی ایک بار پھر ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ ایرانی صدر کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا۔ میدان جنگ کے ساتھ اسلام آباد میں مذاکرات کی میز گرم، پاکستان کی ایران اور امریکہ کو ایک ساتھ بٹھانے کی تیاریاں۔ مصر، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے وزراء خارجہ کا اہم ترین اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ حاکان فیدان، فیصل بن فرحان اور ڈاکٹر بدر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر پاکستان پہنچیں گے۔ معزز مہمانوں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی شیڈیول۔ مشرق وسطی میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے تجاویز کا تبادلہ ہوگا۔ اسحاق ڈار کا قطری وزیر اعظم سے رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی اہمیت پر زور۔ انڈونیشین ہم منصب کو بھی فون، علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفتگو۔ مذاکرات پر بدلتے بیانات، ٹرمپ نے ڈگر نہ بدلی، ایران سے بات چیت ہو رہی ہے، نتائج بھی نکلیں گے۔ امریکی صدر کا جنگ کے اہداف سے 2 ہفتے دور ہونے کا نیا دعویٰ، کہا ایرانی رجیم کے خطرات کم کر رہے ہیں، نئے سپریم لیڈر کا کچھ علم نہیں۔ مشرق وسطیٰ کو جارحیت اور بلیک میلنگ سے آزاد کروا دیا، تہران کو آبنائے ہرمز کھولنا پڑے گی، نیٹو نے ضرورت پڑنے پر ہماری مدد نہیں کی، یہ رویہ یاد رکھیں گے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، بولے دونوں ملکوں سے کہا لڑائی ختم نہ کی تو بھاری ٹیرف لگے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف، بہترین انسان قرار دے دیا۔ ایران کا ایک اور تگڑا وار، حملوں کی 85ویں لہر داغ دی، اسرائیل پر کلسٹر میزائلوں سے حملہ، تل ابیب میں تباہی، متعدد عمارتوں کو نقصان، کئی گاڑیاں تباہ، 1 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر، ایرانی فوج کا دبئی میں 500 سے زائد امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا ٹرمپ کو سمجھنا ہوگا خطہ امریکی فوجیوں کا قبرستان بنے گا۔ ابوظہبی میں میزائل اور ڈرونز کا ملبہ گرنے سے 5 افراد زخمی، خلیفہ اکنامک زون میں 2 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب میں سلطان ایئر بیس پر امریکہ کو بڑا نقصان، کئی ری فیولنگ طیارے متاثر ہونے کا انکشاف، 12 امریکی اہلکار زخمی۔ عراقی مزاحمتی تنظیم کا اردن میں متعدد ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، عمان کے سلالہ بندرگاہ پر ڈرون حملہ، خطے کے ممالک سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین جنگ کے لیے استعمال ہونے نہ دیں، ایرانی صدر کی پھر وارننگ۔ مذاکرات کی آڑ میں مکاری، امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ بمباری، تہران میں یونیورسٹی پر بم برسائے، اصفہان میں بھی حملے، مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب دھماکے، بوشہر میں پاور پلانٹ اور خنداب میں واٹر پلانٹ نشانہ۔ عالمی توانائی ایجنسی نے تصدیق کر دی، تابکاری کے اخراج کا امکان مسترد۔ امریکہ ایران میں غیر قانونی ہتھیار استعمال کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف، لکھا 3 دہائیوں بعد پہلی بار فضا سے لینڈ مائنز گرائی گئیں۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول معاہدہ طے، ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے 1 ارب 20 کروڑ کی اگلی قسط ملے گی۔ معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول میں امداد بڑھانے کا فیصلہ، مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ مانیٹری فنڈ کا اعلامیہ جاری، کہا اسٹیٹ بینک قیمتوں میں استحکام کے لیے سخت پالیسی جاری رکھے گا، ضرورت پڑنے پر شرح سود میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ موسمیاتی فنڈ سے بھی مزید 21 کروڑ ڈالر ملنے کا امکان۔ آبنائے ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بے قابو، برینٹ کروڈ آئل $112 فی بیرل پر ٹریڈ، امریکی تیل $99 فی بیرل پر آ گیا۔ 1 ماہ میں خلیج فارس میں پھنسے 2 پاکستانی جہاز ایران کی خصوصی اجازت کے بعد آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ آبی گزرگاہ صرف دشمن اور ان کے اتحادیوں کے لیے بند ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک موقف۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شدت، یمنی حوثی بھی میدان میں کود پڑے، اسرائیل پر حملوں کا آغاز، کئی مقامات پر راکٹ داغ دیے، صہیونی علاقے لرز اٹھے، کئی مقامات پر نقصانات کی اطلاعات۔
آبنائے ہرمز کے بعد ایک اور اہم بحری گزرگاہ بحیرہ احمر بند ہونے کا امکان۔ جب تک امریکی اسرائیلی جارحیت نہیں رکتی حملے جاری رہیں گے، حوثی گروپ کا اعلان۔ لبنان میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، گاڑی پر حملہ، خاتون سمیت 2 صحافی جام شہادت نوش کر گئے۔ تعلق المنار اور المدین ٹی وی سے تھا۔ دونوں صحافی اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حملوں میں طبی عملے کے 5 ارکان سمیت 9 شہری شہید۔ مغربی کنارے میں دہشت گردی، CNN کی ٹیم کو حراست میں لے لیا۔ ایران جنگ اسرائیلی وزیر اعظم کے گلے کا پھندا بن گئی۔ نیتن یاہو اور موساد کے سربراہ میں اختلافات شدید تر۔ صہیونی میڈیا کے مطابق موساد چیف نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ایرانی حکومت گرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ایرانی قیادت کی شہادت کے بعد تہران میں دوبارہ ہنگاموں کا پلان تھا۔ منصوبہ ناکام ہونے پر ڈیوڈ برنیا منظر سے غائب۔ پاکستان اور خطے میں امن کے خلاف بھارت کی ایک اور سازش بے نقاب، افغانستان کے ساتھ مل کر اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ، خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم آپریشن لانچ کر دیا، جعلی ایرانی شناختوں کے ذریعے نفرت پھیلانے کا منصوبہ، بیانیہ تشکیل دینے والے اکاؤنٹس بھارت جبکہ پروپیگنڈا پھیلانے والے اکاؤنٹس افغانستان سے آپریٹ ہونے کا انکشاف۔ GSP+ کے خلاف نہیں، انسانی حقوق کے حامی، بانی کے بیٹوں پر پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچانے کے الزامات جھوٹ قرار۔ سلمان اکرم راجہ کا غلط بیانی پر قانونی چارہ جوئی کا اعلان، کہا بھارت کے ہر بیانیے کی مخالفت کرتے ہیں۔ PTI گروہ بندی کا شکار، مختلف فرنچائز اپنا اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہتی ہیں، سنا ہے کابینہ میں پھر بولیاں لگی ہیں، لڑائیاں بھی ہوئی ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سیاسی مخالفین کو پھر نشانے پر لے لیا، کہا بانی کے بیٹے نے پاکستان کے خلاف بات کی، ریاست کو برا بھلا کہنا تحریک انصاف کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ تاجکستان سے 2 طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ کی خواہش کا اظہار، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی تاجکستان کے سفارت خانے آمد، سفیر سے ملاقات، تجارتی امور میں اضافے پر بات چیت، کہا وسط ایشیائی ریاستوں کے درمیان تجارتی راہداریاں اہمیت کی حامل، تمام ممالک کو فائدہ اٹھانا چاہیے، تاجک سفیر کی خطے میں ذمہ دارانہ کردار پر پاکستان کی تعریف۔ زمین سے محبت کا اظہار، پاکستان میں ارتھ آور منایا جا رہا ہے، رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک غیر ضروری تمام لائٹس بند، ماحول کے تحفظ اور توانائی کی بچت کے لیے انفرادی اور اجتماعی اقدامات وقت کی ضرورت قرار، سما بھی کرۂ ارض کے تحفظ کے لیے پیش ہیڈ آفس سمیت تمام دفاتر میں غیر ضروری بتیاں گل۔ لاہور کے لیڈی ولنگٹن اسپتال میں دوران آپریشن ویڈیو بنانے پر ایکشن، MS اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ معطل، ویمن میڈیکل آفیسر اور 5 PGRs کو بھی ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ گزشتہ روز میں 4 لیڈی ڈاکٹرز کو معطل کیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے بعد قطر نے بھی یوکرین سے دفاعی معاہدہ کر لیا، دونوں ممالک کے دفاعی معاہدے پر دستخط۔ صدر زیلنسکی کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے بھی ملاقات، کہا اسٹریٹجک معاملات پر خلیجی ممالک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان سپر لیگ میں ڈبل دھمال، پہلے میچ میں پشاور زلمی نے راولپنڈیز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، 215 رنز کا بڑا ہدف 5 گیندوں قبل حاصل کیا۔ عبدالصمد نے 11 گیندوں پر 33 اور مائیکل بریسویل 17 گیندوں پر 35 رنز بنا سکے، محمد حارث کے 47 اور بابر اعظم کے 39 رنز۔ راولپنڈی کے یاسر خان کی 83 رنز کی اننگز رائے گاں۔ دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا ملتان سلطانز کو جیت کے لیے 172 رنز کا ہدف، تعاقب میں سلطانز کی بیٹنگ اس وقت جاری۔ ماڈرن ٹیکنالوجی، ایڈوانس پروڈکشن، PSL کی نان سٹاپ لاجواب کوریج، اپنی مثال آپ، جدید کیمرے، منفرد گرافکس، ڈریسنگ روم سے آؤٹ فیلڈ تک، پچ سے باؤنڈری لائن تک، ہر زاویے کا احوال، اردو کامنٹری کا بھی اہتمام، 7 ملکوں کے کامنٹیٹرز کی خدمات، لیجنڈز کے تجزیے، تبصرے، PSL کی برانڈ ویلیو، سپانسرشپ ویلیو، ویئرشپ میں بھی مسلسل اضافہ، کوالٹی کرکٹ، نان سٹاپ ٹرانسمیشن، میراتھن ڈیجیٹل کوریج، ٹاپ کلاس کرکٹرز کی انٹری نے PSL کو بڑا برانڈ بنا دیا۔ اور سوشل میڈیا سے تخت تک کا سفر، نیپال کے ریپ سنگر نے ملک کے کم عمر ترین وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ بلند شاہ نے گزشتہ سال کرپشن کے خلاف احتجاج کی قیادت کی تھی، 14 رکنی کابینہ کے ساتھ بڑے بڑے دعوے۔